بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 2 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم مقاصد شریعہ کا موضوع، واضح، نسبت اور ماخذ۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے موضوع کو بیان کریں گے، واضح کو بیان کریں گے، اور علم مقاصد شریعہ کی علوم کے ساتھ نسبت کیا ہے اس کو ذکر کریں گے، اور علم مقاصد شریعہ کن چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں اور ان کا ماخذ کیا ہے اس کو ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں سبق نمبر 1 میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کی تعریف کی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قصد کا لغوی معنی بیان کیا تھا، مقصد کا لغوی معنی بیان کیا تھا، اور مقاصد کی جگہ استعمال ہونے والے دیگر الفاظ کون کون سے ہیں وہ ذکر کیے تھے، اور اس کے بعد پھر شریعت کی تعریف کی تھی، اور پھر مقاصد شریعہ کی اصطلاحی تعریف کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کا موضوع، واضح اور نسبت دیگر علوم کی طرف اور ماخذ ذکر کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، علم مقاصد شریعہ کے بارے میں ابتدائی 10 معلومات ہم ذکر کر رہے تھے، جس میں علم مقاصد شریعہ کی تعریف، علم مقاصد شریعہ کا موضوع، علم مقاصد شریعہ کا واضح، علم مقاصد شریعہ کی دیگر علوم کی طرف نسبت، علم مقاصد شریعہ کے مآخذ، اور علم مقاصد شریعہ کی فضیلت، علم مقاصد شریعہ کا حکم، علم مقاصد شریعہ کے جو دیگر نام ہیں وہ کون سے ہیں، اور علم مقاصد شریعہ کے فوائد کیا ہیں، اور علم مقاصد شریعہ کے مسائل کیا ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے تعریف پر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم باقی جو 4 باتیں ہیں، موضوع، واضح، نسبت اور ماخذ، اس کو ذکر کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے علم مقاصد شریعہ کا جو موضوع ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو علم مقاصد شریعہ کے موضوع 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہے، ایک مصالح، دوسرا مفاسد، اور تیسرے احکام شریعہ۔ تو 3 چیزیں علم مقاصد شریعہ کے موضوع کو ذکر کیا جاتا ہے، اور موضوع تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا، موضوع اس کو کہتے ہیں جس میں اس علم میں جس چیز سے بحث ہوتی ہے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ تو علم مقاصد شریعہ میں ہم مصالح، مفاسد اور احکام شریعہ سے بحث کرتے ہیں۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں، مصالح، مفاسد اور احکام شریعہ۔ تو مصالح اس لیے موضوع ہے تاکہ مصالح کو اور فوائد کو حاصل کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور مصالح کے مراتب بیان کیے جائیں۔ مفاسد کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ تو مفاسد کی پہچان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مفاسد سے بچا جائے، اور مفاسد تک جو چیزیں لے جاتی ہے ان سے بھی بچا جائے۔ اور احکام شریعہ اس کا موضوع اس لیے ہے کیونکہ احکام شریعہ کے مصالح کو حاصل کیا جائے، اور جن احکام شریعہ میں مفاسد بیان کیے گئے ہیں ان سے ہم بچ جائیں۔ تو بہرحال علم مقاصد شریعہ کے جو موضوع ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا۔ دوسری جو چیز ہے علم مقاصد شریعہ کا واضح، یعنی علم مقاصد شریعہ کو وضع کس نے کیا ہے، اس علم کو ایجاد کس نے کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ مقاصد شریعہ کا وجود اس وقت سے ہے جب سے شریعت کا وجود ہے، لیکن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو علم مقاصد شریعہ کا واضح شمار کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علم مقاصد شریعہ کو بڑی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر تاریخ بھی اس میں آ جاتی ہے علم مقاصد شریعہ۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ جب سے شریعت ہے اس کے ضمن میں خود شریعت نے مقاصد کو بھی بیان کیا ہے۔ تو جب سے قرآن ہے، جب سے احادیث ہے، اس وقت سے مقاصد شریعہ کا وجود بھی ہے۔ اور دیگر علوم کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، جیسے اصول فقہ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ جب سے قرآن ہے، حدیث ہے، اس میں اصول فقہ بھی ہے۔ تو مقاصد شریعہ بھی من جملہ ان امور کے ہیں جب سے قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے، اس وقت سے مقاصد شریعہ بھی ہے۔
لہٰذا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یا بعد کے علماء کرام جنہوں نے اس کو کتابی شکل میں مرتب کیا ہے وہ اس کے در حقیقت واضح نہیں ہیں، اور اس کے جو واضح ہیں وہ شارح خود ہیں، لیکن چونکہ جو جدید شکل اس کو دی ہے وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ علم مقاصد شریعہ کے واضح ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ شکل میں جس کو اس علم کو جس نے وضع کیا ہے، مرتب کیا ہے، وہ سب سے پہلے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بعد میں دیگر علماء کرام ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم علم مقاصد شریعہ کی جب تاریخ ذکر کریں گے تو اس سلسلے میں جن علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہم علم مقاصد شریعہ کی نسبت کو بیان کرتے ہیں، یعنی علم مقاصد شریعہ کی دیگر علوم کی طرف نسبت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ علم مقاصد شریعہ بھی علوم عالیہ میں سے ہے۔ علوم عالیہ تو علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک علوم عالیہ یا مقاصد اور ایک علوم عالیہ جو بطور اعلیٰ کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو پہچاننے کے لیے بطور اعلیٰ استعمال ہوتے ہیں، جیسے علم نحو، علم صرف ہے۔ تو اس کو ہم اگر دیکھ لیں اس کو علوم عالیہ کہتے ہیں۔ علوم عربیت کو ہم سیکھ لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو احکام شریعت کی پہچان ہے اس کو آسانی کے ساتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح علم مقاصد شریعہ کا جو علم ہے یہ بھی علوم عالیہ ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو علوم عالیہ میں شمار کیا ہے، لیکن درست یہ ہے کہ یہ بھی علوم عالیہ میں سے ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم مقاصد شریعہ کو اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں اور شریعت کی جو بنیادیں ہیں اور دین اسلام ہے اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم اگر علم مقاصد شریعہ کی دیگر علوم کی طرف نسبت کو دیکھ لیں تو مکمل دین اسلامی کی مدد کے لیے ہے۔ علم مقاصد شریعہ مکمل دین اسلامی کی مدد کے لیے ہے، لیکن اس کا تعلق علم فقہ اور علم اصول فقہ کے ساتھ زیادہ ہے دیگر کے بنسبت، یعنی علم مقاصد شریعہ میں صرف علم فقہ سے یا علم اصول فقہ مقصود نہیں ہوتا، کلام ہے اور اس کے علاوہ جو تفسیر ہے اور حدیث ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے، لیکن زیادہ تر اس کی جو نسبت ہے وہ علم فقہ کے ساتھ ہے اور علم اصول فقہ کے ساتھ ہے۔ پانچویں نمبر پر ہم علم مقاصد شریعہ کے ماخذ ذکر کرتے ہیں، یعنی علم مقاصد شریعہ کس چیز سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اور کن چیزوں سے ان کے حصول میں مدد لی جاتی ہے، استمداد ذکر کرتے ہیں یا ماخذ کا لفظ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھ لیں کتاب علم مقاصد شریعہ کا جو ماخذ ہوتا ہے وہ کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اس طرح احکام شریعہ کا استقراء ہے اور تتبع ہے اور علماء کے اجتہادات ہیں۔ یعنی مقاصد شریعت کے جو مقاصد ہے اس کو ہم کس طریقے سے پہچانیں گے؟ تو کتاب اللہ میں غور کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقاصد شریعہ کو بیان کیے ہو۔ اس طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں ہم غور و فکر کر کے مقاصد شریعہ کو نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح خود احکام شریعہ کا استقراء ہے، یعنی ہم شریعت کے مزاج کو دیکھ لیں کہ شریعت نے یہاں بھی یہ حکم لگایا ہے، وہاں بھی یہ حکم لگایا ہے، اور بیشتر احکام میں یہ جو حکم لگایا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ہم مقاصد شریعہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام کے جو اجتہادات ہیں اس سے بھی ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ علماء کرام جب اجتہاد کرتے ہیں تو ظاہر علماء کرام کے اجتہاد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حکم شرعی میں علت کو تلاش کرتے ہیں اور اس علت کی بنیاد پر دیگر جگہوں میں بھی حکم لگاتے ہیں۔ تو علماء کرام کے اجتہادات کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے آسانی کے ساتھ مقاصد شریعہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے مقاصد اور علل اور راز کی باتیں شریعت کے نصوص میں تلاش کی ہے۔ تو علم مقاصد شریعہ کے جو مآخذ ہے وہ کتاب اللہ، سنت اور احکام شریعہ کا استقراء اور تتبع اور علماء کے اجتہادات ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر علم مقاصد شریعہ کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو علم مقاصد شریعہ کی فضیلت کے بارے میں یہ بات ہم کرتے ہیں کہ براہ راست علم مقاصد شریعہ کی کوئی فضیلت صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے علم مقاصد شریعت کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے،
تو لہٰذا شریعت کو سیکھنے کے جو فضائل ہیں وہ علم مقاصد شریعہ کے فضائل بھی ہوں گے۔ تو علم مقاصد شریعہ کی فضیلت کو یوں پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق چونکہ شریعت سے ہے، لہذا اس کی فضیلت خود معلوم ہو جاتی ہے۔ اب مثلا علم صرف کو ہم دیکھ لیں تو علم صرف کی براہ راست کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن چونکہ علم صرف کو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور ہم حدیث کو سمجھیں اور اس سے احکامات کو اچھے طریقے سے نکال لے، تو لہٰذا علم صرف کی بھی فضیلت وہ ہوگی جس طرح کی شریعت کے حصول کی فضیلت ہے۔ طلب علم کے جو فضائل ہیں وہ اس کے ساتھ بھی متعلق ہوں گے۔ تو یہ علم مقاصد شریعہ کی فضیلت ہو گئی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 2، اس میں ہم نے ایک تو علم مقاصد شریعہ کا موضوع بیان کیا کہ علم مقاصد شریعہ کا موضوع مصالح، مفاسد اور احکام شریعہ ہے، یعنی احکام شریعہ اور شریعت نے جو مصلحتیں انسان کے لیے رکھی ہے اس میں، اور جو مفاسد بیان کی ہیں ان کو انسان پہچان لے، یہ علم مقاصد شریعہ کا موضوع ہے۔ علم مقاصد شریعہ کا واضح کون ہے، یعنی کس نے اس علم کو ایجاد کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بیان کیا کہ علم مقاصد شریعہ تب سے ہے جب سے شریعت ہے، اور اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، لیکن موجودہ شکل میں اس کو جس شخصیت نے سب سے پہلے اس کو مرتب کیا ہے، اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الموافقات، اس میں انہوں نے علم مقاصد شریعہ کو بیان کیا ہے، اور یہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہاں تو بالکل ہی ہم ابتدائی معلومات آپ حضرات کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم علم مقاصد شریعہ کی نسبت کو ہم نے ذکر کی کہ علم مقاصد شریعت کی نسبت کیا ہے دیگر علوم کی طرف، تو اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ علم مقاصد شریعہ علوم عالیہ میں سے ہے جو مکمل دین اسلام کے لیے مفید ہے، لیکن زیادہ تر اس کا جو تعلق ہے وہ علم فقہ اور علم اصول فقہ کے ساتھ زیادہ ہے۔ پھر ہم نے علم مقاصد شریعہ کا ماخذ ذکر کیا کہ علم مقاصد شریعہ کو کن چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے، تو اس میں ہم نے کتاب اللہ، سنت، احکام شریعہ کا استقراء اور تتبع اور علماء کے اجتہادات کو ذکر کیا، اور آخر میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کی فضیلت بیان کی ہے کہ علم مقاصد شریعہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن جو فضائل علم دین کی تحصیل کی ہے وہ علم مقاصد شریعہ کی تحصیل کی بھی ہے، کیونکہ یہ بھی علوم عالیہ میں سے ہے اور اس کے ذریعے سے بھی علم دین کو اچھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ دیگر علوم کی طرح ہے جو اسلامی علوم کے لیے اور اسلامی شریعت کے لیے ممد اور معاون ہے، اور اس کی بھی وہی فضیلت ہے جیسے علم صرف اور علم نحو اور علوم عربیت کی ہے۔ تو بہرحال آج کا یہ ہمارا سبق تھا۔ اگلے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کا حکم بیان کریں گے، نام بیان کریں گے، اور علم مقاصد شریعہ کے فوائد کون سے ہیں ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔